اور اس پچھلے 14-15 مہینے کے اندر میاں شہباز شریف کی قیادت میں کولیشن حکومت نے کیسے کیسے حمالیہ سے بڑے بھی مسائل کو جو ہے فیس کیا. سب سے بڑا مسئلہ جو تھا وہ آئی ایم ایف کے ساتھ جو ہے تعلقات جو ہیں یہ ایگریمنٹ جو ہے وہ سائن کرنا کوئی قابل فخر بات نہیں ہے. لیکن ہم جس سچویشن میں تھے میرے حساب سے اس لیے نہیں کہ پرائم منسٹر میرے سامنے بیٹھا ہے, میں بڑے کلوز کوارٹر سے واچ کر رہا تھا پچھلے 14-15 مہینے میں. پرہیپس ون آف دا موسٹ کلوزسٹ اسپیکٹیٹر جو رنگ سائڈ سیٹ پہ بیٹھ کے ساری چیز کو واچ کر رہا تھا. یہ کام کوئی اور شخص جو ہے سنگل ہینڈڈلی جو ہے پرفارم نہیں کر سکتا جو آئی ایم ایف کے ساتھ جو ہمارا ایگریمنٹ ہوا ہے. اور یہ ایگریمنٹ جو ہے باوجود اس بات کے کہ آئی ایم ایف کے ساتھ جو رشتہ داری جو ہے کوئی قابل فخر بات نہیں ہے, لیکن یہ ہماری معاشی زندگی کی اتنی اشد ضرورت بن چکی ہوئی تھی کہ یہ میک اور بریک کا جو ہے ایک سٹیج آ چکی تھی. وزیر اعظم کی جو انٹروینشن ایٹ دا ہائیسٹ لیول, جو دنیا کی معاشی جو لیولز ہیں, اکنامک لیولز جو ہیں, ان کی ہائیسٹ لیول کے اوپر جو ہے ہی پرفارمڈ اینڈ ہی اچیوڈ واٹ وی وانٹڈ ٹو اچیو. اٹس ناٹ اے مین اچیومنٹ جو 15 مہینے میں اس کولیشن گورنمنٹ کو سٹیئر کرنا, الیکشن تک لے کے آنا اور واپس جو ہے اس 15 مہینے کے ایسٹس اور لائبلٹیز سمیت, میں نہیں کہتا کہ سارے ایسٹس ہیں, اس میں لائبلٹیز بھی ہیں, ایسٹس اور لائبلٹیز سمیت جو ہے ہم اپنی 15 مہینے کی بیلنس شیٹ لے کے انشاءاللہ تعالی آنے والے چند مہینوں میں پاکستان کی عوام کی عدالت میں حاضر ہوں گے. فیصلہ جو ہے وہ اللہ کی ذات کے بعد جو ہے طاقت کا سرچشمہ ہے. وما علینا الا البلاغ. بہت شکریہ سر. خواجہ محمد آصف. حضرات میں آپ کو بتاتا چلوں, آج لالکوٹ لاہور کالج فار ویمن یونیورسٹی, لاہور گورنمنٹ کالج فار ویمن یونیورسٹی, فیصل آباد اور فاطمہ جناح ویمن یونیورسٹی اور قوم کی ان بیٹیوں نے 4 میں سے 4 جی پی اے لیا ہے. چیئرمین ایچ ای سی بھی جوائن کریں ہمیں. جی پہلی ہماری میرٹ اسکالر انیزہ شہزادی. تحقیق اور تخلیق پھر سے ہے چل پڑا عزم و ہمت کا نشان, جدت کا کارواں اے نوجوان.
वाइस चांसलर्स, काबिल एहतराम प्रोफेसर्स, असातिज़ा कराम और इंतहाई काबिल मेहनती कौम की बेटियां, तलबा, तालिबात, आपके इंतहाई काबिल एहतराम वालिदैन, असातिज़ा कराम, मेंबरान कौमी असम्बली व सेनेट, ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम। आज सियालकोट में इस अजीम दरसगाह में मुझे हाज़िर होने की सआदत मिली है और पाकिस्तानी कौम की इंतहाई होनहार और काबिल बच्चियों से मिलकर बेहद खुशी हुई कि जिन्होंने ए ग्रेड्स हासिल किए, जिसे 4G कहते हैं खाई साहब, 4+4। हमारे ज़माने में तो ए ग्रेड्स थे, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास हुआ करती थी। अब मैं इस बहस में नहीं चाहता कि गवर्नमेंट कॉलेज में हमारी क्या सूरत हाल थी, लेकिन वो दिन बहुत शानदार दिन थे जब ख्वाजा मोहम्मद आसिफ, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, ये मुझसे कोई कुछ साल आगे थे और मैं इनके पीछे पीछे था। तो हमारी रकाबत उस ज़माने से है। कॉलेज में जो पढ़ा वो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, लेकिन मैं समझता हूं कि उससे भी ज़्यादा हम तालीम हासिल कर सकते थे, लेकिन जो खुदा ने अनायत फरमाया वो दमे गनीमत है। मगर आज मैं अपने ज़िंदगी के तजुर्बे की बुनियाद पर कौम की बेटियों को ये कहना चाहता हूं कि ये लैपटॉप्स जो आपको अभी जो आपके हाथों में थमाए गए, ये आपकी काबिलियत, आपकी मेहनत का एतराफ़ है। ये कोई एहसान नहीं आपके ऊपर। आपके वालिदैन ने जितनी मेहनत करके रिज़्क़ हलाल की कमाई से आपको पढ़ाया लिखाया और आपको आगे और तालीम दिलवाने के लिए दिन रात वो कोशा हैं। आपके असातिज़ा कराम ने जितनी अरकरेजी से आपको तरबियत दी है, ये उसका नतीजा है कि आज पूरी कौम ने देखा कि आपको लैपटॉप सिर्फ और सिर्फ मेरिट की बुनियाद पर दिए गए। ये नहीं कि आपका ताल्लुक फैसलाबाद से है या लाहौर से है या किसी और शहर से है या कराची से है या आपका ताल्लुक फलां कबीले से है या आपकी सिफारिश फलां MNA की वजीर की है। कतन इसका दूर दूर तक कोई शायबा नहीं है। यही वो पॉलिसी है जिसने दुनिया की बेशुमार कौमों को औजे सुरिया तक पहुंचाया, और यही वो पॉलिसी है जो पाकिस्तान को मुश्किलात से निकालकर, चैलेंजेस से निकालकर एक अजीम कौम बनाएगी। ये लैपटॉप का प्रोग्राम 2011 में नवाज शरीफ की लीडरशिप में हमने पंजाब में इसका आगाज किया और लाखों लैपटॉप पंजाब के तूलो अर्ज में सिर्फ और सिर्फ मेरिट की बुनियाद पर तकसीम किए गए और दूसरे सूबों को भी हम शामिल किया करते थे। हालांकि हमारी जो जिम्मेदारी पंजाब की थी, लेकिन पंजाब पाकिस्तान नहीं है। पाकिस्तान बनता है 4 सूबों के मिलाप के साथ। पाकिस्तान बनता है आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के साथ। लिहाजा पंजाब में जब मैं खादिम था तो मेरी ये हर वक्त सोच थी कि हर काम में हम पाकिस्तान के दूसरे हिस्सों को उसमें हिस्सा दें।
यही पाकिस्तान की तरक्की, यही पाकिस्तान की रफ्तार, यही पाकिस्तान की खुशहाली का राज इसी में मुज़म्मिर है। बुजुर्गों और भाइयों और नौजवान साथियों और कौम की बेटियों, मैं आज आपको ये कहने आया हूं कि ये 1 लाख लैपटॉप का मंसूबा, इसका ताल्लुक 2000 यानी जो फाइनेंशियल ईयर है 2022-2023 जिसका इख्तिताम 30 जून को हो गया। ये लैपटॉप 1 लाख लैपटॉप का ताल्लुक उससे है। इस साल 2023 और 24 में 1 लाख लैपटॉप और रखवाए गए हैं। लिहाजा अभी जो तकसीम जारी है ये पिछले साल की है, 2022 और 23 की, जिसका इख्तिताम 30 जून चंद दिन पहले हुआ है। हुआ ये जो वाइस चांसलर फरमा रहे थे, बिल्कुल ठीक फरमा रहे थे कि इंतहाई माली मुश्किलात थी। हमारी प्रायोरिटी सिर्फ 3 चीजों की थी जो बाहर से हमने अशिया या सामान इंपोर्ट करना था। नंबर 1 खुराक की अशिया, नंबर 2 अद्वियात और ये जो मेडिकल इक्विपमेंट, और नंबर 3 एक्सपोर्ट्स। भाई साहब यही थी 3 जी, सॉरी, और पेट्रोलियम यानी तेल, जो कि उसके बगैर गुजारा नहीं है। मैं आज उसके ऊपर भी जरा बात करना चाहूंगा। तो ये 3-4 हमारी टॉप प्रायोरिटीज थी। इसके अलावा हमें इतने हमारे चैलेंजेस थे, मुश्किलात थी कि हम इंडस्ट्री, चाहे वो ऑटोमोबाइल है, चाहे वो ग्लास फैक्ट्रीज हैं, चाहे वो इंजीनियरिंग फैक्ट्री है, चाहे वो कोई और फैक्ट्री है, उसके लिए जो उनकी जरूरी रॉ मटेरियल, खाम माल की इंपोर्ट्स का ताल्लुक था, बहुत हमें मुश्किलात थी। मगर मैं जानता था, मुझे इसका इल्म है कि बच्चों को उनकी अगर तालीम को हम फरोग देने के लिए वसाइल मुहैया नहीं करेंगे, उनके लिए मतलूबा जो माहौल वो पैदा नहीं करेंगे, पाकिस्तान कभी तरक्की नहीं कर सकता। ये 45 मिलियन डॉलर, जो कि आम हालात में कोई बहुत बड़ी अमाउंट नहीं थी, मुझे इसके लिए बहुत दिक्कत पेश आई और मैं वजीर खजाना को दोष नहीं दे सकता था। उनके लिए हर वक्त, हर लम्हे कोई ना कोई इंडस्ट्री, ज़राअत की तरफ से डिमांड थी कि अगर ये ना मिली इंपोर्ट की इजाजत तो दम तोड़ जाएगी, सनतों की चिमनियों से धुआं निकलना बंद हो जाएगा, वगैरह वगैरह। मैं बहुत शुक्रगुजार हूं वजीर खजाना का कि बिला आखिर उन्होंने 45 मिलियन डॉलर मुहैया किए और ये 1 लाख लैपटॉप हमने बाहर से इंपोर्ट करके आज आपके हवाले किए। मगर ये आटे में नमक के बराबर है। अगर हमने अपने करोड़ों तलबा तालिबात को हमने तालीम के जेवर से आरास्ता परास्ता करना है, तो लैपटॉप्स, ई रोजगार, लेबोरेटरीज, रिसर्च सेंटर्स और वज़ाइफ, जो कि पंजाब एजुकेशन एंडोमेंट फंड था, जिसके लिए मैंने 10 साल यहां पर अरबों रुपए के इंतहाई ज़हीन बच्चों के लिए वज़ाइफ दिए, जिनको पीप स्कॉलर्स कहा जाता है। आज हमने इसी प्रोग्राम को इस्लामाबाद में पूरे पाकिस्तान के लिए पाकिस्तान एजुकेशन एंडोमेंट फंड के नाम से उसको जारी कर दिया है और उसके लिए अरबों रुपए हमने रखे हैं। इसी तरीके से मैं आपको यहां पर यह बताने आया हूं कि खवातीन के लिए इस साल के बजट में हमने 5 अरब रुपए मुख्तस किए हैं। उनकी चाहे वो स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स बने, चाहे उनकी स्किल्ड ट्रेनिंग हो, मैनेजमेंट हो, उसके लिए 5 अरब रुपए रखे हैं। लेकिन खवातीन पाकिस्तान की आबादी का
50% ہیں, یعنی اگر مرد 50% ہیں تو خواتین بھی 50% ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ کوئی قوم صحیح معنوں میں ترقی کے پہیے کو برکفتاری سے آگے نہیں چلا سکتی جب تک کہ اس قوم کی خواتین اس کا بھرپور حصہ نہ بنے. اور اس کے لیے آپ کو ہم نے جتنے بھی وسائل ہیں وہ ہمیں مہیا کرنے چاہیے. مگر ایک بات میں کروں گا پھر آگے بڑھوں گا کہ مجھے اس کا علم ہے کہ جب میں پنجاب میں خادم تھا تو مجھے علم ہے کہ ایک قوم کی بیٹی کو کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج سرکاری میڈیکل ایجوکیشن سینٹرز کی بات کر رہا ہوں, ایوریج اس زمانے میں 7 لاکھ روپے لگتا تھا. اب تو اس کی لاگت بہت بڑھ گئی ہے. یہ قومی وسائل سے سبسڈائز تعلیم قوم کی ہزاروں لاکھوں بچوں اور بچیوں کو ان سرکاری میڈیکل سکول میں ملتی تھی. لیکن ہوتا کیا ہے, جہاں پر ہماری قوم کی بیٹیاں ڈاکٹرز بن کر دکھی انسانیت کی بھرپور خدمت کرتی ہیں اور ان کے لیے دن رات ہسپتالوں میں وہ اپنی خدمت انجام دیتی ہیں اور دین اور دنیا دونوں کماتی ہیں, وہاں پر یہ بھی غلط نہیں ہے کہ جب ہماری بیٹیوں کی شادیاں ہوتی ہیں تو پھر وہ گھر میں بیٹھ جاتی ہیں اور پھر ریسٹ از ہسٹری. اس کو ہم نے یہ ٹیبو ہے, اس کو ہم نے ختم کرنا ہے. اور تمام بچیوں کو جو تعلیم حاصل کرتی ہیں, اگر ڈاکٹرز ہیں, نرسز ہیں, ٹیچرز ہیں, انجینئرز ہیں, ان کو سب کو میدان میں, عملی میدان میں آنا ہوگا, وگرنہ یہ ترقی کا پہیہ جو ہے وہ مکمل طور پر نہیں گھومے گا, آدھا گھومے گا. آپ رشیا چلے جائیں, آپ امریکہ چلے جائیں, اب آپ مڈل ایسٹ چلے جائیں, سعودی عربیہ چلے جائیں, آپ یو اے چلے جائیں, وہاں پر خواتین, یعنی ایک نئی دنیا آباد ہو رہی ہے, ایک انقلاب آ رہا ہے کہ خواتین مردوں کے شانہ بشانہ خوشحالی اور ترقی کے اس عظیم منصوبے میں دن رات وہ کام کر رہی ہیں. شاندار انگریزی بولتی ہیں, وہ انجینئرز ہیں, ڈاکٹرز ہیں, سائنٹسٹ ہیں. میں آج آپ کو اس تقریب کے حوالے سے یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ کوئی بھی حکومت ہو, آج ہماری حکومت ہے جو کہ اگلے ماہ وہ اپنا مدت مکمل کر لے گی اور مدت مکمل ہونے سے پہلے ہم انشاءاللہ جائیں گے اور نئی انٹرم گورنمنٹ آئے گی اور اس کے بعد الیکشن میں اللہ تعالیٰ جس کو بھی موقع دے اس حکومت کا فرض ہوگا کہ وہ تعلیم کے میدان میں وہ وسائل کی کوئی کمی محسوس نہ ہونے دیں. اگر ہمیں رب تعالیٰ نے موقع دیا نواز شریف کی لیڈرشپ میں, یہ اللہ تعالیٰ کو علم ہے, لیکن اگر ہمیں موقع دیا تو میں آج زندگی رہی تو آپ سے اور آپ کی توسط سے, ان کیمراز کی توسط سے, پوری قوم سے وعدہ کرتا ہوں کہ نواز شریف کی لیڈرشپ میں تعلیم کے میدان میں ہم اس انقلاب کو جو 2011 میں شروع کیا تھا اس کو پایا تکمیل تک پہنچائیں گے اور ہر بچی اور بچے کو لیپ ٹاپس کے جھولی میں دیں گے انشاءاللہ. اس کے بغیر قومیں ترقی نہیں کر سکتی. آج یورپ اور اسلامک ورلڈ میں جب کوئی کمپیریزن ہوتا ہے تو یورپ کی درسگاہیں, کیمبرج یونیورسٹی, آکسفورڈ یونیورسٹی, لنڈن اسکول آف اکنامکس اینڈ سو آن سو فورتھ, امریکہ کے لے لیں, جرمنی میں ہائیڈلبرگ یونیورسٹی اور بے شمار یونیورسٹیاں. ہمارے ہاں بھی خدا تعالیٰ کے فضل و کرم سے بڑی مشہور اور نامور یونیورسٹیاں ہیں, لیکن کمپیریزن کیا ہوتا ہے کہ آکسفورڈ یونیورسٹی 1000 سال پرانی اور وہ جہانگیر کا مقبرہ, وہ تاج محل, یہ ہے وہ فرق, یہ ہے وہ تفاوت جس نے اسلامی دنیا کو یورپ کے مقابلے میں بہت پیچھے چھوڑ دیا. وگرنہ اسپانیہ میں مسلمان 700 سال وہاں پر حکومت کی اور اس کے بعد جب ضعف آیا, کمزوری آئی, تو پھر سلطنت عثمانیہ بھی بالکل زمیں بوس ہو گئی. اسپین بھی آزاد ہوا, وہاں پر مساجد کو کس طرح انہوں نے کلیساؤں میں کنورٹ کر دیا, حتیٰ کہ وہاں پر جو مسلمانوں کا جو
کلچر تھا اس کے نام و نشان مٹا دیے. تو میں یہ آج کہنا چاہتا ہوں کہ وہ زمانہ تھا جب مسلمان دنیا پر حاوی تھا اپنے علم کی بدولت، مگر آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہم ہر کام کے لیے مغرب کا رخ کرتے ہیں مجبوراً. میں آج یہی میرا پیغام آپ قوم کی بیٹیوں کے لیے، اساتذہ کرام کے لیے، وائس چانسلرز اور تمام یہاں پر بیٹھے پولیٹیشین کے لیے کہ تعلیم ہی اسی میں ہماری ترقی کا راز مضمر ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس کے بغیر ہمارا گزارا نہیں. ابھی ہم نے IMF کا معاہدہ کیا ہے. میں لاہور میں بتا کے آیا، آپ سے بھی یہ بات شیئر کر لیتا ہوں. آج آپ نے اخبارات میں پڑھا ہوگا کہ تیل اور پیٹرول کی قیمتیں کم ہو گئی ہیں. یہ دنیا میں تیل کی قیمتیں کم ہونے سے کمی نہیں آئی. یہ IMF کا جو معاہدہ ہوا ہے اس کے نتیجے میں روپیہ مستحکم ہوا ہے. ڈالر وہ سستا ہوا اور روپیہ مستحکم ہوا، یعنی روپے کی جو قدر ہے اس میں اضافہ ہوا. لہذا وہ جو گیپ ہے وہ ریلیف ہم نے عام آدمی کو دیا کل رات. تو جب معیشت مضبوط ہوگی تو پھر قرضے نہیں لینے پڑیں گے. اس کے لیے زراعت ہے، اس کے لیے IT ہے، اس کے لیے ٹیکسٹائل ہے، اور یہ سارے میدان، یعنی آسمان از دی لمٹ. شرط یہ ہے کہ ہم محنت کریں، محنت کریں اور محنت کریں. میں آخر میں اقبال کے اس شہر میں اقبال کے عظیم سپوتوں اور اقبال کے جو فالوورز ہیں ان کی نظر یہ شعر کہہ کے اپنی بات ختم کرتا ہوں. اقبال یوں فرماتے ہیں کہ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. مگر آپ سے بہتر یہ کوئی نہیں جانتا کہ یہ خودی تبھی پیدا ہوتی ہے جب اپنے آپ کو مٹی سے ملایا جاتا ہے، دن رات محنت کی جاتی ہے، قربانی دی جاتی ہے، اثار کا جذبہ. یہ خودی وہ گردن کی وہ خودی نہیں ہے کہ گردن میں سریا وہ خودی ہے. خودی وہ ہے انکساری، شبانہ روز محنت اور آگے بڑھنا. پھر اللہ تعالیٰ کبھی آپ کی محنت رائیگاں نہیں جانے دے گا. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اقبال کے اس شہر میں آپ جیسے عظیم اقبال کے جو فالوورز ہیں ان کی خدمت میں صرف میں یاد دہانی کے طور پر کہنا چاہتا ہوں. اور پھر اقبال نے 1857 کا جو جنگ آزادی ہے جس کو انگریز کہتا تھا کہ یہ میوٹنی ہے، ہم اس کو جنگ آزادی کہتے ہیں. اقبال نے اسی کو سامنے رکھ کر کہا تھا کہ تمنا آبرو کی ہے اگر گلزار ہستی میں، تو کانٹوں میں الجھ کر زندگی کرنے کی خو کر لے. اور نہیں یہ شان خودداری چمن سے توڑ کر تجھ کو کوئی دستار میں رکھ لے، کوئی زیب گلو کر لے. اقبال کہتا ہے کہ مسلمان تمہیں کیا ہو گیا؟ تو دنیا کو لیڈ کرنے آیا تھا، تم تو انگریز کے ٹوڈی بن گئے. ٹوڈی جس طرح پھول جو ہے اس کو کوئی چمن سے کاٹ کر کبھی اپنی پگڑی میں رکھ لیتا ہے، کبھی گلے کا ہار بنا لیتا ہے. اور پھر یہ بھی اقبال نے کہا شکوہ میں، ہم تو ذرا مجھے گائیڈ کیجئے گا، میں بھول گیا وہ شعر. ہم تو مائل کرم بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں. واہ 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 واہ. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اس کے جب جواب شکوہ کا تو ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے راہ ربے منزل ہی نہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہے وہ اقبال کا پیغام. کوئی لینے تو آئے، کچھ سیکھنے تو آئے. میرے انتہائی ذہین بچوں، میں آپ کو یہ ختاماً کہتا ہوں اور دل کی گہرائیوں سے، عمیق گہرائیوں سے، کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہمت دے. خدا کرے قیامت تک جتنی بھی حکومتیں پاکستان میں آئیں ان کو یہ توفیق ہو دل سے
کہ وہ تعلیم کے میدان میں ان کروڑوں بچوں کے لیے اپنا پیٹ کاٹ کر تمام وسائل آپ کے قدموں میں نچھاور کریں اور آپ کو عظیم بنائیں۔ پاکستان